لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية الغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتمون صلوات على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام کی سلامتی، مراجعین اعظام کی سلامتی، اور آپ سب اپنے مرحومین کی مغفرت اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ مجالس عزا منعقد کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان مجالس میں بندہ حقیر کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی حقوق علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی استقامت کے حوالے سے گفتگو کی جائے.
اس سے پہلے کہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت پہ گفتگو کروں، فی الحال تبرکاً اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف۔ خداوند متعال اپنی محبوب، اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اسی آیت میں اگر انشاءاللہ غور کیا جائے گا تو بہت سارے نکات اور آئندہ آنے والی مجالس کا موضوع ظاہر و واضح ہو جائے گا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، مکس نہ کرو حق اور باطل کو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ ایک، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، دوسرا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کسی خطیب کی خطابت، یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، خداوند متعال کے الفاظ ہیں۔ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خود جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جبکہ تم خود جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ خداوند متعال نے اس آیت کریمہ میں اتنے راز بیان کیے، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر ایک آیت کے ذریعے، یہ جو بعض اوقات ہمارے سامنے احادیث معصومین آتی ہیں اور معصومین فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک آیت میں غور کر لے، ایک صاحب آئے کہ قبلہ ہم قرآن کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، کہ اچھا کیا کرو گے؟ کہ ہمیں بڑا شوق ہے قرآن سیکھنے کا اور سکھانے کا، قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ استاد محترم نے قرآن کھولی اور اس میں سے جو پہلی آیت نکلی اٹھائی اور کہ لو بسم اللہ، کہ جاؤ ایک ہفتہ تک اس آیت میں غور کر کے آؤ۔ اور ایک جملہ کہا کہ اگر تم نے اس آیت میں غور و فکر کیا اور اس آیت کو تم سمجھ گئے، یہ ایک آیت تمہاری زندگی سنوار دے گی، یہ ایک آیت تمہاری زندگی سنوار دے گی۔ تو یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں، یقیناً یہ ایک آیت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہوگی، ہماری زندگی سنوار دے گی۔ ایک آیت اگر ہم سمجھ گئے، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے۔ حق و باطل کو نہ ملاؤ، حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، جبکہ تم بہتر جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بس میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، اب میں مقدمتاً جو میرا موضوع ہے وہ موضوع انشاءاللہ لے کے چلوں گا، اور اگر آج محسوس ہو کہ اس موضوع پہ پراپر ڈسکس نہیں ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیے گا، انشاءاللہ کل اسے میں مزید کنٹینیو کروں گا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم جس کی شہادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، صدیقہ کونین، صدیقہ کبریٰ، رسول کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی شہزادی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، یقیناً یہ ساری مقدماتی باتیں ہیں اور بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ایام عزا فاطمیہ کی عظمت کیا ہے اور ہمیں ایام عزا فاطمیہ کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے علماء، ہمارے خطبہ سارے کے سارے ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے اور کتنی تاکید کی گئی ہے ایام عزا فاطمیہ کے حوالے سے۔ ایک روایت کے جس کے عربی کے الفاظ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ چھٹے مولا نے فرمایا کہ بے شک عاشورہ ہماری مصیبتوں کا سب سے بڑا دن ہے،
روز عاشورہ ہماری مصیبتوں کا سب سے بڑا دن ہے. ولیکن احراق الباب علی فضہ وزینب وعلی وفاطمہ، کہ بے شک عاشورہ ہماری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن نہ بھولو وہ دروازہ جلایا جانا علی کے اوپر، فاطمہ کے اوپر، فضہ کے اوپر، اور وہ پہلو کا توڑا جانا، وہ پہلو کا توڑا جانا اشد، اس عاشورہ سے زیادہ تلخ تر ہے، اس عاشورہ سے زیادہ شدید ہے. یہ مصیبت بھئی ہم اور آپ تو فرما نہیں رہے، چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ عاشورہ سے زیادہ تلخ ہے شہادت صدیقہ کونین. ایت اللہ غروی اصفہانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ تیر جو کربلا میں جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا. میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں اپنے یوتھ کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اپنے ذہنوں میں نے آیت کیا پڑھی تھی؟ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ. اگر آج حق کو چھپایا گیا تو آئندہ آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی، آئندہ آنے والی نسلوں کو نہیں پتہ چلے گا. معاذ اللہ ابھی ایک آرٹیکل لکھا گیا اور لکھنے والے پہ خدا کی لعنت ہو. آرٹیکل میں لکھ رہا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ معاذ اللہ شدید بخار میں مبتلا تھی، لہٰذا بخار کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. یہ اثر ہے. اگر ہم نے حق کو واضح کیا، ظاہر کیا، تو آئندہ کسی میں جرأت نہیں ہوگی جو یہ لکھے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی وفات پا گئی، یا رسول کی اکلوتی بیٹی شدید بیمار تھی اور شدید مریض تھی اور مرض کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئی. اگر ہم نے استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، اگر حق اپنے بچوں تک نہ پہنچایا، بعض اوقات ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے، میں نے کہا نا آج تھوڑا مقدمتاً مجھے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری قوم کے باشعور افراد، باشعور اور پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اما کیا ضرورت ہے آپ ان سب کے کچے چٹھی لے کے بیٹھ جائیں، ان سب کے پول کھولیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، علی پہ ظلم ڈھایا اور جناب سیدہ کا دروازہ جلایا. ہم پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، نگیٹیوٹی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے افراد کی سوچیں کہ کیا ضرورت ہے آپ ان کے اوپر ڈسکس کریں، ان کی زندگی کو کھولیں. پتہ ہے معصوم نے کیا فرمایا؟ من لم يعرف سوء ما اوتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريك فيما ولينا به. کہ جو نہ جانے ان مصیبتوں کے بارے میں جو ہم پہ ڈھائی گئی، ان ظلموں کے بارے میں جو ہم پہ ڈھائے گئے، اور وہ جو ہمارا حق چھینا گیا، اگر اس کے بارے میں جو نہ جانے تو وہ اسی کے ساتھ کامن ہے، شریک ہے، جس نے مجھ پہ ظلم ڈھایا، جس نے میرا حق چھینا. بھائی اس روایت سے کیا سمجھے؟ اگر نہ جانے تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا. یہی وجہ ہمارے علماء فضلاء معاذ اللہ یہ کم عقل تھے، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جنہوں نے 10 جلدوں میں کتابیں لکھی. علامہ حلیو، شیخ مفید و شیخ صدوق و نمید و نم علامہ امینی، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے جنہوں نے حق زہرا پہ کتابیں لکھی، جنہوں نے حق علی کو واضح و روشن کیا. حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ وہ میں نے کیا کہا تھا، غروی اصفہانی کا جملہ کیوں جناب سیدہ کی شہادت عظیم ہے؟ غروی اصفہانی فرماتے کہتے وہ تیر جو کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں میں وہ ششمہ ہے علی اصغر کی گردن پر لگا، کہ وہ تیر کس نے چلایا؟ کہ وہ تیر حرملہ نے نہیں چلایا. وما رماہ اذ رماہ حرملہ
بل رماہ اول من مہد لہ، کہ وہ تیر جو علی اصغر کے گلے پہ لگا وہ ہرملہ نے نہیں چلایا، بلکہ وہ تیر اس نے چلایا جس نے اس ظلم کی بنیاد رکھی، کہ اس نے تیر چلایا۔ کہتے یہ جو کربلا میں خیموں کو جلایا گیا، کبھی سوچا ان خیموں کو جلانے کے لیے چنگاری کہاں سے آئی ہے؟ ان خیموں کو جلانے کے لیے چنگاری جناب صدیقہ کبریٰ کے دروازے سے آئی ہے۔ نہ بھولیں، نہ بھولیں، نہ بھولیں۔ میں ایک روایت نہیں بیان کروں گا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ جس سے خدا رازوں سے نوازتا ہے اس کے منہ پہ مہر لگا دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جانتا ہے لیکن کسی علت و کسی سبب کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن ماشاءاللہ سے ہمارا جوان بیدار ہے، ہمارا جوان پڑھا لکھا ہے، ہمارا جوان دین فہم ہے، دین کی سمجھ ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کافی ہے۔ روز عاشورہ جب امام حسین کی گردن پہ تیر لگا، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے، کہتے جب تیر لگا، میں بعض دیکھیں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی مجھ سے فضائل کی توقع رکھتے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ میں فضائل ضرور بیان کروں گا، لیکن آج میں مقدمتاً کچھ باتیں بڑی اہم سمجھتا ہوں۔ جب امام حسین کی گردن پہ تیر لگا، کہتے ہیں امام حسین کی گردن پہ جب تیر لگا تو پرنالے کی طرح خون بہنے لگا۔ آپ نے دیکھا پرنالہ، کہتے ہیں پرنالے کی طرح امام حسین کی گردن سے خون بہنے لگا۔ امام حسین نے اس خون کو روکنے کی کوشش کی، جب وہ خون نہ رکا، امام نے اس خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد اپنے چہرے پہ ملا، اور چہرے پہ ملنے کے بعد ایک جملہ کہا، کس نے؟ امام حسین نے، کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا، میں آپ سے ملاقات کروں گا اسی حالت میں، میرے چہرے پہ میرا ہی خون ہوگا، اور میں آپ سے شکایت کروں گا۔ کیا شکایت کروں گا؟ اے میرے نانا رسول، مجھے یزید نے نہیں مارا، مجھے اس نے مارا جس نے اس ظلم کی بنیاد رکھی، اس ظلم کی بنیاد رکھی۔ اب میں وہ الفاظ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا ان الفاظ کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت کی عظمت کیا ہے؟ جناب صدیقہ نے اپنی قربانی پیش کی۔ میں نے موضوع کیا بیان کیا تھا شروع میں؟ علی کا حق اور جناب سیدہ کی استقامت۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے اڑا رہنا، ڈٹا رہنا، مضبوطی سے کسی شے پہ اڑا رہنا۔ وہ قرآن کی آیت تو سنی ہوگی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صرف اللہ اللہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ جب گردن پہ تلوار ہو پھر علی کہو، تب آپ کی استقامت اور محبت ثابت ہوتی ہے۔ جب گردن پہ تلوار ہو اور پھر تم علی کے نعرے لگاؤ، تب آپ کی محبت ثابت ہوتی ہے۔ آسانی میں تو علی کو ماننا بڑا آسان ہے۔ ہم نے ابھی عشق علی میں دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم نے کوئی ایسا ہے جس نے علی کے عشق میں ایک تماچا کھایا ہو؟ بھائی جب ہم نے علی کے عشق میں ایک تماچا نہیں کھایا، پھر ہمیں علی کی محبت کی مٹھاس آئے گی کہاں سے؟ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیں، رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابی، عبداللہ ابن شداد جیسے صحابی علی کے عشق میں اتنے دیوانے، بس موقع تلاش کر رہے ہیں، پروردگارہ کوئی موقع دے جو میں ممبروں سے علی علی کر سکوں۔ عبداللہ ابن شداد، ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا، اس کا ٹاپک تھا، اس کا موضوع تھا اہل سنت کی کتابوں میں فضائل اہل بیت کم کیوں؟ یہ تقریباً 18 سے 19 صفحے کا آرٹیکل میرے موبائل میں بھی موجود ہے، پی ڈی ایف فائل میں، اگر ہمارے جوانوں کو ضرورت ہو اردو میں ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں نے بہت سارے نکات بیان کیے تھے، کیوں آج جب ہم اہل سنت کی کتابوں کو کھولتے ہیں تو اہل بیت کے فضائل ہمیں کم نظر آتے ہیں، اس کی علت کیا، راز کیا؟ تو اسی آرٹیکل میں ان باتوں کو میں نے مینشن کیا تھا۔ عبداللہ ابن شداد، پتہ ان کی خواہش کیا تھی، حسرت کیا تھی؟ دیکھیں دور کتنا پر مشقت تھا،
عبداللہ ابن شداد کی خواہش تھی پروردگارہ میری زندگی میں ایک دن ایسا آئے جس دن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہو میں منبر پہ بیٹھوں اور ظہر تک علی علی کروں اور ظہر کے وقت بران تلوار آئے اور میرا سر میرے تن سے جدا کر دے کہ صرف ظہر تک موقع دے دے علی بیان کرنے کا. ایسے لوگوں کی استقامتیں تھیں. جناب صدیق کبریٰ اگر حضرت کی شہادت نہ ہوتی, بس میں یہیں سے اپنے جملوں کی شروعات کر رہا ہوں, اگر جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ بیان کر رہا ہوں, اب جانیے جناب سیدہ کی شہادت کی برکت کیا ہے, عظمت کیا ہے. اگر جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت نہ ہوتی تو خدا کی قسم علی کی فکر گھر میں محدود رہ جاتی. اگر صدیقہ کبریٰ کی شہادت نہ ہوتی, یہ جو آج فکر علی ہے, مزاج علی ہے, عشق علی ہے, یہ گھر میں محدود رہ جاتا اگر جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی. جناب سیدہ کی شہادت نے لوگوں کے دلوں میں آگ بھڑکائی, لوگوں میں انقلاب کا جذبہ دیا. وہ جو زمانہ رسول میں علی کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے, ڈرتے تھے, جناب سیدہ نے علی کے ڈیفینس میں علی کا دفاع کرتے ہوئے جب اپنی قربانی پیش کی تو لوگوں میں ہمت آ گئی, لوگوں میں بہادری آ گئی, لوگوں میں شجاعت آ گئی جناب سیدہ کی شہادت کی وجہ سے. یقین جانے جناب سیدہ کی شہادت کی وجہ سے, یہ جرأت جناب سیدہ کی شہادت نے دی لوگوں کو. اگر جناب سیدہ کی شہادت نہ ہوتی تو فکر علی, مزاج علی گھر تک محدود رہ جاتا. اگر جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت نہ ہوتی, پتہ ہے جناب صدیقہ کی شہادت نے ایک راز, میں نے جملہ کیا کہا تھا, حق کو باطل سے نہ ملاؤ. جناب صدیقہ کبریٰ نے اپنی شہادت کے ذریعے حق ایک طرف اور باطل ایک طرف کر دیا اپنی شہادت کے ذریعے. نہیں تو جناب صدیقہ کی شہادت سے پہلے جیسے ہی لفظ مسلمان آتا تھا تو ایک ہی تصور تھا, ایک ہی تصور تھا. لیکن جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں دو تصور آنے لگے, ایک فکر خلفاء اور دوسری فکر علی. یہ جناب سیدہ کی شہادت کی دین ہے, جناب سیدہ کی شہادت کی دین ہے. یہ جو بار بار ہمارے جوان بھی پوچھتے ہیں, ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں, قبلہ کیا راز ہے؟ جب ظالم آگ و لکڑیاں لے کے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, علی موجود تھے, پھر بھی دروازے پہ علی کیوں نہیں آئے؟ یہ ہمارے نادان ہمارے بھائی اہل سنت بھی ان سوالوں کو پیش کرتے ہیں اور اس قصے کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے. کہتے ہیں بھائی علی تو اتنے بڑے شجاع تھے, بہادر تھے, جنگجو تھے, نمیدونم کیا سے کیا, شیر خدا اور اسد اللہ اور یہ اور وہ, فلاں فلاں, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذو الفقار. علی کے ہوتے ہوئے جناب صدیقہ دروازے پہ کیوں آئیں؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کو, یہی تو راز ہے, یہی تو راز ہے. اہل سنت کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے, رسول اللہ کی ایک وصیت امیر المومنین کے لیے, میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. ایک دوسری وصیت, اگر میری بیٹی فاطمہ علی تم سے کچھ کہے تو اس کی بات ماننا. یہ باقاعدہ روایت کے الفاظ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس مجلس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے, مجلس کے بعد آپ کا حق ہے, آپ مجھ سے ایک ایک بات کا ریفرنس لے سکتے ہیں بلا کسی تعارف و تکلف. آپ کا حق ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کی بات ماننا, میری بات میری بیٹی کا خیال رکھنا. باقاعدہ جتنی بھی روایت اس موضوع پہ ہے آپ پڑھے جا کے. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا, علی نے تلوار نکالی اور دروازے کی طرف بڑھے. جناب صدیقہ کبریٰ بلند ہوئی کہ علی جان آپ ٹھہرے, میں جا رہا ہوں. تاریخ نگار دو یہاں پہ نقطے بیان کرتے ہیں, دو علتیں بیان کرتے ہیں. پہلی علت یہ
کہ جناب صدیقہ کبریٰ لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں کہ میرے نزدیک علی کی امامت کی اہمیت کیا ہے. ایک یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے، یہاں سے میں شاید بعض فکریں مصائب کی طرف چلی جائیں لیکن وہ نقطہ بیان کرتا چلوں. دوسرا نقطہ اور دوسری علت یہ ہے کہ جناب صدیقہ کبریٰ دروازے پہ گئیں. اس کی علت یہ ہے کہ آخر جناب صدیقہ کبریٰ کو بھروسہ تھا، جناب صدیقہ کبریٰ کو اپنے اوپر ناز تھا. بھئی کیوں نہ ناز ہو، رسول کی اکلوتی بیٹی جناب صدیقہ جب خود دروازے پہ گئیں تو جناب صدیقہ کے ذہن میں ایک تصور ضرور تھا، کس میں مجال جو رسول کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھائے، کس میں مجال، کس میں جرأت. جناب صدیقہ تو یہی سمجھ رہی تھی نا کہ جیسے ہی میں دروازے پہ جاؤں گی اور جیسے ہی وہ میری آواز سنیں گے تو وہ سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے، ٹھہر جائیں گے. اور یہی وجہ جتنی بھی آپ روایتیں پڑھیں، یہ جو دھمکی والی، دیکھیں جناب صدیقہ کی شہادت میں 3 طرح کی روایتیں. ایک دروازے پہ آنا، بیعت مانگنا. دوسرا دھمکی دینا کہ اگر علی نے بیعت نہیں کی تو ہم تمہارے گھر کو جلا دیں گے. اور تیسرا بخش ملتا ہے جلانے کے حوالے سے. ایک تو دھمکی اور دوسرا جلانا. بہت سارے اہل سنت کے علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے دھمکی دی لیکن دروازہ جلایا نہیں. بہت سارے علماء اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی لیکن دروازہ جلایا نہیں. لیکن حقیقت ماشاءاللہ سے روز روشن کی طرح ظاہر و واضح ہے. جب یہ لوگ دھمکی دینے آئے تھے تو دھمکی کے الفاظ دیکھیں کہ اگر علی کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہم کیا کریں گے، اس گھر کو اہل کے ساتھ خراب کر دیں گے، جلا دیں گے. جناب صدیقہ کبریٰ دروازے کے پیچھے سے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جناب صدیقہ کی آواز بلند ہوئی اور کہ تمہیں نہیں پتا اے خبیث، اس گھر میں فاطمہ بھی رہتی ہیں. جواب آیا وَلَوْ كَانَتْ فاطمہ، اگرچہ اس گھر میں فاطمہ ہی کیوں نہ ہو ہم اس گھر کو جلا دیں گے. یہ تھی جرأت باغی مدینہ کی. جرأت دیکھیں باغی مدینہ کی. جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ نہ کہیے کہ جناب یہ معذرت کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ نے اپنی جان باغ فدق کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے صدیقہ کی نظروں میں. باغ فدق تو ایک بہانہ تھا، بہانہ. اصل حکمت و راز تھا انہیں ذلیل و رسوا کرنا اور لوگوں کے سامنے ظاہر و واضح کرنا کہ اے لوگوں جان جاؤ، جس حق پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حق ان کا نہیں، علی کا حق ہے. یہ اصل مقصد تھا جناب صدیقہ کی شہادت کا اور جناب صدیقہ کی استقامت کا. یہ جو اچھا باغ فدق اتنا اہم مسئلہ، بے شک باغ فدق اہم مسئلہ ہے. باغ فدق کے ذریعے سے ان کے چہروں سے نقابیں اتری، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اصل مقصد تھا جناب صدیقہ کا علی کے حق کو ثابت کرنا. اور یہی وجہ ہے جناب صدیقہ کبریٰ، یہ دیکھیں روایت کے الفاظ ہے. میری عادت ہے کہ جب میں ایک نقطہ بیان کروں تو پوری روایت بیان کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جناب صدیقہ کے گھر پہ حملے کے بعد بھی روایتوں میں موجود ہے کہ جناب صدیقہ اپنے پہلو پہ ایک ہاتھ رکھتی تھی اور ایک خچر پہ سوار ہوتی تھی. حسن و حسین ساتھ میں ہوتے تھے. انصار کے گھروں پہ جاتی تھی. انصار وہ لوگ کے جن کے بارے میں قرآن میں آیت ہے الذین آووا ونصروا، جنہوں نے رسول کو پناہ دی اور رسول کی مدد کی. لیکن جناب صدیقہ کبریٰ انہیں بار بار بلاتی رہی. جناب صدیقہ کی کوئی مدد نہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی مدد کرے، رسول کی مدد کرے اور رسول کی اکلوتی بیٹی کی مدد نہ کرے تو آپ کی نظر میں اس کا حال کیا ہوگا؟ بھئی میری نظر میں تو ظاہر و واضح ہے، خدا گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا جو جناب سیدہ کے حق میں کوتاہی کرے گا.
انصار کے دروازے پہ جناب سیدہ جا رہی اور جانے کے بعد کہتی تھی کیا تمہیں یاد ہے غدیر؟ ہاں مجھے یاد ہے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا کہ غدیر میں رسول اللہ نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا تھا کہ کل صبح تم مسجد میں آؤ گے؟ جی شہزادی ہم کل صبح آئیں گے. کیا علی کے حق کی گواہی دو گے؟ جی شہزادی ہم گواہی دیں گے. لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا جناب صدیقہ کبریٰ گھر میں تک و تنہا بیٹھتی تھی اور ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی، گریا کرتی تھی. اور پتہ ہے جناب صدیقہ کا جملہ کیا ہے؟ یجیبون باللیل، کہ یہ لوگ راتوں میں میری آواز پہ لبیک لبیک کہہ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے یہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں. جناب صدیقہ نے ایک ایک آدمی کو آمادہ کیا، کس لیے؟ تاکہ علی کا حق واضح کیا جا سکے، علی کا حق روشن کیا جا سکے. تو جناب صدیقہ کی شہادت کا مقصد کیا؟ مقصد کو سمجھیں. جناب صدیقہ کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ علی کا حق ثابت کرنا. خلافت کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے خلافت؟ رسول کے بعد اگر خلافت کا کوئی بالمعنی حقدار ہے تو وہ تنہا ذات علی کی ہے، بس تنہا حقدار علی بس. بھائی معیار کیا ہے؟ معیار کیا معیار ہے؟ خلافت کا معیار کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس دنیا میں اگر ہم کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں تو اس منصب کا ایک معیار ہوتا ہے. بھائی اس بیس پہ ہم یہ منصب فلاں صاحب کو دیں گے. اب ذرا مجھے بتائیں خلافت کا معیار کیا تھا؟ بھائی خلافت کا معیار کیا؟ بڑا ہونا خلافت کا معیار تھا. جس کی عمر زیادہ وہ خلیفہ بنے گا. ایک صاحب نے خط لکھا اپنے ابا جان کو کہ ابا جان ہمیں خلیفہ بنا دیا گیا. کہ بیٹا تمہیں خلیفہ کیسے بنا دیا؟ کہ ابا جان اس مجمع میں، اس میٹنگ میں اور اس الیکشن میں سب سے زیادہ عمر ہماری ہی تھی، سب سے زیادہ ایج ہماری ہی تھی اور ہم ہی کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا. تو ابا جان نے وہاں سے خط کا جواب دیا بیٹا اگر ایسا ہے تو خلیفہ مجھے ہونا چاہیے، میں تو تمہارا بھی باپ ہوں. کہ میں تو تمہارا بھی باپ ہوں، خلیفہ مجھے ہونا چاہیے. خلاصہ کلام خلافت کا معیار عمر کا زیادہ ہونا نہیں ہے. خلافت منصوص من اللہ ہے. یہ اللہ کی، یہ دنیاوی کوئی الیکشن نہیں ہے. پی ایم سی ایم اور ایم ایل اے اور ایم پی کا الیکشن نہیں ہے جو چند لوگوں نے ووٹ دے دیا اور آپ کو جو ہے بٹھا دیا گدی پہ. یہ منصب خدائی منصب ہے، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا منصب ہے، لوگوں سے نہیں کسی کو ملنے والا یہ منصب. بھائی معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ میرا جملہ ایک، معیار کیا ہے؟ علم معیار ہے، تقوی معیار ہے. کیا معیار ہے خلافت کا؟ اگر علم معیار تھا تو رسول اللہ نے بارہا فرمایا اعلمکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے علی ہیں. اگر قضاوت معیار تھی تو رسول اللہ نے بارہا فرمایا اقضاکم علی، تم میں بہترین قاضی قضاوتیں کرنے والا علی ہے. اگر معیار زہد و تقوی تھا تو رسول اللہ نے بارہا فرمایا ازہد الناس علی، علی ہی سب سے بڑے زاہد ہیں. اگر معیار صبر تھا تو اصبر الصابرین علی کی ذات ہے. بھائی کیا معیار ہے؟ علم اگر معیار ہے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. تقوی معیار ہے تو علی سے بڑا کوئی متقی و پرہیزگار نہیں. صبر معیار ہے تو علی سے بڑا کوئی صابر نہیں. بھئی کیا معیار ہے؟ ذرا مجھے بتائیں کیا معیار ہے؟ آپ نے کس بیس پہ کسی کو خلیفہ بنا دیا؟ ابن ابی الحدید معتزلی کا ماشاءاللہ سے نام سنا ہے. اہل سنت، ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے بیس ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. ظاہر سی بات ہے نہج البلاغہ شیعوں کی اوتھنٹک کتاب، معتبر کتاب. اب بعض متعصب لوگوں میں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی آپ اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین، پھر آپ نے شیعوں کی اتنی بڑی کتاب کی شرح کیوں لکھی؟ تو ابن ابی الحدید معتزلی نے اسی کتاب کی شرح میں مقدمے میں اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا
کہ میں نے کیوں نہج البلاغہ کی شرح لکھی. کہنے لگے کہ میں نے جب نہج البلاغہ کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، شروع کیا، تو میں نے پہلا چیپٹر کھولا علم کا، کہ علی کے علم کے بارے میں پڑھنے لگا. وہ لمبے لمبے خطبے، وہ بغیر الف کے خطبے، وہ بغیر نقطے کے خطبے، کہ وہ سارے کے سارے خطبات میں نے پڑھے. تو نتیجہ یہ نکالا، دیکھیے گا جملوں پہ غور کیجئے گا، بالخصوص جوانوں جملوں پہ غور کیجئے گا. کہتے ہیں میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ علی ابن ابی طالب صرف و صرف علم پہ ہی کام کرتے رہے زندگی بھر، اس کے علاوہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. یعنی اسی چیز میں وہ اسپیشل تھے بس. یعنی جس کے پاس اتنی مہارت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر اس نے اسی پہ کام کیا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کہ پھر میں نے دوسرا چیپٹر کھولا، زہد و تقوی کا چیپٹر کھولا. اب جیسے میں نے زہد کا چیپٹر کھولا اور زہد و تقوی کے حوالے سے خطبات پڑھنا شروع کیے کہ میں حیران رہ گیا. وہ رات کی ہزار رکعت نمازیں، وہ لمبے لمبے روزے، وہ باقاعدہ حج، وہ خمس کا دینا، وہ زکات کا دینا، وہ سخاوت، وہ شجاعت، کہ یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. نتیجہ یہ نکالا کہ یہ بندہ زہد و تقوی و عبادت میں ہی اسپیشل تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. کہ جو چیپٹر کھولتا گیا اس میں یہ ڈیسائیڈ کرتا گیا کہ علی کے پاس یہی تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. یعنی اسی میں یہ اسپیشل تھے. کہتے وہ میں نے جنگ کے خطبات نکالے، وہ جنگی خطبات، وہ رجز، وہ مکتوبات، کہ جب میں نے وہ سارے کے سارے پڑھے تو نتیجہ یہ نکالا کہ یہ بندہ خدا زندگی بھر لڑتا رہا، شجاع ہی تھا، بہادر ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. خلاصہ کلام ابن ابی الحدید معتزلی کے جملوں کا نچوڑ یہ ہے کہ میں نے جتنے میدان کھولے ہر میدان میں علی کے سوا کوئی ثانی و نظیر نہ ملا. نہ علم میں علی سے بلند بالا کوئی، نہ تقوی میں علی سے زیادہ کوئی، نہ عبادتوں میں علی سے آگے کوئی، نہ قضاوتوں میں علی سے آگے کوئی، نہ صبر میں علی سے آگے کوئی. ہر میدان میں علی تک و تنہا، ہر میدان میں علی کی ذات تک و تنہا، کوئی علی کا مقابلہ کرنے والا نہیں. خود جب ہر میدان میں علی تک و تنہا ہے، ہر میدان میں علی بالا ہے، پھر آپ نے علی کو خلیفہ کیوں نہیں تسلیم کیا؟ بس میں آ رہا ہوں نتیجے پہ. نتیجہ بس جتنی دیر آپ نے سنا اب نتیجہ سن لیجئے. بھائی سوال تو یہ پیدا ہوگا جس کی اتنے فضائل، اتنی کرامتیں اور اتنی بخششیں ہوں، اس کے باوجود لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. امیر المؤمنین کے زمانے میں بڑی تعداد نے امیر المؤمنین کو ریجیکٹ کیا تھا. حقیقت ہے، فیکٹ ہے. اور اس حقیقت پہ دلیلیں بہت سارے الفاظ ہیں. ایک دلیل تو یہی ہے، مولانا نے فرمایا بعض اوقات ہوتا ہے، ہم بھی ہمارے یہاں عشرے و خمسے ہوتے ہیں اور خمسے کا موضوع رکھا جاتا ہے علی کی 25 سالہ خاموش زندگی. ہوتے نہیں عشرے، ہوتے خمسے، ٹاپک رکھے جاتے ہیں نہیں رکھے جاتے ہیں. اچھا 25 سالہ خاموش زندگی ٹائٹل ہوتا ہے. علی نے صبر کیا، علی نے مخالفت نہیں کی، علی چپ چاپ رہے. یہ ٹائٹل ہوتا ہے اس خمسے اور عشرے کا، 25 سالہ خاموشی. کبھی آپ نے سوچا؟ بے شک یہ یاد رکھے. دیکھیں جوانوں، یوتھ میری طرف مخاطب کو، دیکھیں اہل بیت کے اندر 2 کیریکٹر ہیں، 2 جنبے ہیں. ایک ہے جنبے وحیانی اور ایک ہے جنبے بشری. 2 کیریکٹر ہیں. ایک کیریکٹر ہے وحیانی، یعنی جسے کہا جائے وہ میریکل والا کیریکٹر، معجزات والا کیریکٹر، اور دوسرا ہے جنبے بشری، ہمارا اور آپ والا کیریکٹر. اہل بیت کے اندر یہ دونوں کیریکٹر ہیں. بعض جگہ اہل بیت نے جنبے بشری کے مطابق عمل کیا اور بعض جگہوں پہ وحیانی کے مطابق عمل کیا. بعض جگہ اہل بیت علیہم السلام نے معجزات کے ذریعے سامنے والے کو ڈیل کیا اور بعض جگہوں پر انسانی تقاضوں پر سامنے والے کو ڈیل کیا. کربلا کی جنگ معجزاتی نہیں ہے،
یہ نہ سوچے کہ وہ جو امام حسین نے یا جو وہ ابوالفضل عباس اکیلے آئے اور فوجیں خوب اتنا پیچھے بھاگ گئیں. یہ نہ سوچے کہ وہ ملائکہ ابوالفضل عباس کے پیچھے تھے ہزاروں کی تعداد میں اور ابوالفضل عباس کے ساتھ ساتھ ملائکہ سے ڈر ڈر کے بھاگ رہے تھے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, ایک صاحب نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا, میں اس وجہ سے اس جملے کو بھی بیان کر رہا ہوں. تو یہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے. خود ابوالفضل عباس کی وہ طاقت تھی, خود طاقت تھی, خود طاقت تھی, خود خوف تھا, خوف. جنگوں میں جائیں 80 90 لوگوں کو امیر المومنین نے اکیلے مارا ہے, واصل جہنم کیا ہے. بعض جگہوں پہ معجزات کے ذریعے بھی کارنامے انجام دیے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں اگر معجزات کے ذریعے اہل بیت زندگی بسر کرتے تو کس میں مجال علی کے سر پہ ضربت مارتا, علی نماز پڑھاتے اور ملائکہ کو لگا دیتے پیچھے, آپ تلوار چلاتے ملائکہ روک لیتے. اہل بیت نے خود بتانے کی کوشش کی, دیکھو ہم نے جنبہ بشری اور جنبہ وحیانی کے مطابق زندگی گزاری ہے تاکہ تمہارے لیے ہم آئیڈیل بن سکیں, تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم وہ تو ملک تھے لہذا وہ ان کی تو بات ہی الگ ہے, یہ نہ کہہ سکو. اس وجہ سے خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہی رسول چنا, تم میں سے ہی رسول چنا. بس یہ ہے کہ اس میں 2 کیریکٹر ہم نے رکھے, جنبہ وحیانی اور جنبہ بشری. خوب یہ میں نے کیوں مقدمہ بیان کیا, وہ سوال یاد ہے نا, سوال کیا تھا کہ جب سب کچھ علی کے پاس تھا, طاقت تھی, شجاعت تھی, علم تھا, تقوی تھا, بردباری تھی, سب کچھ علی کے پاس تھا, پھر لوگوں نے علی کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ کیوں جو ہے مثال کے طور پہ فلاں صاحب کی خلافت کو تسلیم کر لیا, تلوار کے زور پہ, پیسوں کے زور پہ, کسی زور پہ کیوں تسلیم کر لیا؟ بھائی اگر میجورٹی علی کے ساتھ ہو جاتی کچھ نہ ہوتا ہے یا نہیں؟ علی کے ساتھ ہو جاتے کچھ نہ ہوتا. کہتے اس کا ایک راز علت ہے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ الفاظ سنیے, آمادہ ہے نا سننے کے لیے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات. بس میں آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, آخری نقطہ. کیوں ریجیکٹ کیا؟ کہتے ایک علت تھی, وہ علت تھی علی کی عدالت. سنیے گا, علی کی عدالت. اس سے پہلے کہ میں وہ علت اور زیادہ واضح کروں, بیان کروں, آپ کو بتاتا چلوں امیر المومنین کے سر پہ ضربت کیوں لگی. شاید آپ نے 21 رمضان کی مجلس میں سنا ہو کیوں علی کو شہید کیا گیا. بھائی معصوم کے الفاظ ہے, چھٹے مولا نے فرمایا, چھٹے مولا یہ 5ویں مولا سے حدیث ہے, حضرت نے فرمایا قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت العدالہ. کہ تمہیں پتہ ہے علی کو کیوں محراب عبادت میں مارا گیا؟ علی کو محراب عبادت میں سر پہ ضربت ماری گئی. کیوں ماری گئی تمہیں پتہ ہے؟ لشدت العدالہ, علی کی عدالت کی وجہ سے. لوگوں کو علی کی عدالت ہضم نہیں ہو رہی تھی. اگر علی کو خلیفہ بنا دیتے, اگر علی کو تسلیم کر لیتے, اگر علی کو منصب پہ بٹھا دیتے, ظاہری طور پہ حقیقت میں تو منصب چھینا ہی نہیں, منصب تو خدا داد علی کے پاس ہی تھا, لیکن میں ظاہری منصب کی باتیں کر رہا ہوں, ظاہری حکومت کی باتیں کر رہا ہوں. اگر ظاہری حکومت پہ علی کو بٹھا دیتے تو یہ جو مدینے کے عیاش مزاج افراد اور اوباش مزاج افراد تھے, پھر یہ عیاشیاں نہ کر پاتے, پھر یہ عیاشیاں نہ کر پاتے, پھر یہ مزے نہ کر پاتے. لہذا انہوں نے فیصلہ یہ کیا, کیونکہ انہیں عیاشیاں بھی کرنی تھی, انہیں مزے بھی کرنے تھے, انہیں حرام بھی کھانا تھا, انہیں حرام و حلال کو مخلوط بھی کرنا تھا, انہیں خمس نہیں دینا تھا, انہیں زکات ادا نہیں کرنی تھی. تو لہذا انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کسی ایسے کو چنا جائے جو خود عیاش مزاج ہو,
کسی ایسے کو چنا جائے جو خود عیاش مزاج ہو. لہذا پھر انہوں نے عیاش مزاج لوگوں کو چنا علی کے مقابلے میں، کیونکہ علی کی عدالت انہیں ہضم نہیں ہوتی. علی کی عدالت، امیر المومنین، ان کا عیاشی کا نام سنا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی کی عدالت دیکھیں کتنی سخت ہے علی کی عدالت. نجاشی کا نام سنا؟ نجاشی، نجاشی امیر المومنین کے لشکر کا ایک اہم پارٹ تھا، جز تھا لشکر کا. اس کا کام پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا کام تھا لشکر کو موٹیویٹ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا رجز کا نام سنا ہوگا، رجز لکھ لکھ کے دیے جاتے ہیں. وہ جو کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا، اسے کہا جاتا ہے رجز، رجز خانی. جب بھی کوئی جنگجو میدان میں آتا ہے تو وہ رجز پڑھتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے ایک تلوار میں اونٹ کو گرا دیا، میں وہ ہوں کہ جس نے اونٹ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا. یہ جنگجو. اچھا میں اور واضح کرتا چلوں ہمارے جوانوں کے لیے، آج کی اگر آپ فائٹنگ دیکھیں، جو فائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جب ایک فائٹر آتا ہے دوسرے فائٹر کے سامنے تو وہ خوب چلاتا ہے، چیختا ہے، خوب ایکٹنگ کرتا ہے، خوب کودتا ہے اور ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ سامنے والے پہ امپریشن جما سکے، تاکہ وہ سامنے والے کو خوف زدہ کر سکے. ایسے ہی جنگوں میں ہوا کرتا ہے. جنگوں میں جتنے زیادہ کہتے ہیں ارے یاد ہے ہم نے یہ کر دیا، تم ہم سے لڑنے آئے ہو، ہم نے تو ایک گھوسے میں اونٹ کو مار دیا تھا، تم کیا ہو ہمارے سامنے. اب سامنے والے کے ذہن میں پہلے سے ہی آ گیا جب اس نے ایک ہاتھ میں اونٹ کو مار دیا تو میرا کیا حال کرے گا. یہ رجز، یہ ایک باقاعدہ ایک شاعر ہوا کرتا تھا جنگوں میں. جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو سب کے بارے میں شعر کہتا تھا، اور وہ فلاں صاحب جب آپ نے تلوار لی اور تلوار چلائی اور آپ لشکر کے پیچھے بھاگے، ارے وہ فلاں صاحب بھاگ گئے، آپ نے دوڑا کے انہیں مارا. اور یہ جو زخمی فوجی ہوتا تھا یہ اپنی تعریفیں سن سن کے جو ہے گول مٹول ہوتا چلا جاتا تھا، کیا ہے میری تعریفیں ہو رہی. تو یہ کام کس کا تھا؟ نجاشی کا. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے علی کے لشکر کا کتنا اہم آدمی ہے، کتنا اہم آدمی ہے جو پورے لشکر کو موٹیویٹ کر رہا ہے، پورے لشکر کو موٹیویٹ کر رہا ہے. مال غنیمت بٹنے کا ٹائم آیا، سب کو مال غنیمت دیا گیا، لو تمہارا حق، لو تمہارا حق، لو تمہارا حق. اب جب نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے مولا کی طرف دیکھا کہ مولا مجھے ڈبل دیجئے. میں علی کی عدالت بیان کر رہا ہوں کہ مولا مجھے ڈبل حصہ دیجئے. کہ کیوں؟ کہ میں تو آپ کے لشکر کا بہت اہم پارٹ ہوں، میں بہت اہم جز ہوں، مجھے آپ ڈبل دیجئے. مولا نے کہا نہیں، غلط خیال ہے تمہارا. یہ علی کا ہاتھ ہے، جتنا سب کو دیا گیا اتنا ہی تمہیں دیا جائے گا. کہنے لگے ہم آپ کے لشکر کو چھوڑ دیں کہ جاؤ بسم اللہ. تم محتاج ہو علی کے، علی کسی کا محتاج نہیں. تم محتاج ہو، علی کسی کا محتاج نہیں. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے خود، میں کسی کی برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یقیناً ابھی تو آپ میں سے کسی سے میں نے ملاقات بھی نہیں کی ہے تو یہ اپنے ذہن میں تصور نہ لائیں کہ شاید کسی صاحب نے کہا ہو، لیکن میں ایک عام ایک جرنل سی بات بتا رہا ہوں. جہاں جاؤ 5-6 آدمی تو ضرور آتے ہیں. قبلہ ہم پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس علاقے میں عاشورہ برپا کروایا. قبلہ ہم پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا. قبلہ ہم وہ آدمی ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو اس علاقے میں کوئی انجمن نہ ہوتی. قبلہ اگر ہم نہ ہوتے تو اس علاقے میں کوئی بھی مولانا نہ آتا. ہم نے بڑے بڑے مولاناؤں کو بلوایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اما تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نہ ہوتے تو امام حسین کا ذکر، شہادت جناب صدیقہ کبریٰ کہیں نہیں پہنچتی. جب یزید جیسا ملعون اتنی بڑی رکاوٹ بنا، امام حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ تو روک نہ پایا، وہ تو روک نہ پایا. خود اسی کے گھر میں جناب زینب کبریٰ نے مجلسیں برپا کر دی. تم کریڈٹ اپنی طرف لے رہے ہو،
ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا ہے، دینی معاملات میں انانیت بہت زیادہ ہے. دینی معاملات میں خود کیا فائدہ ہے ایسے معاملات کا کہ جس میں آپ کے اندر خود کوٹ کوٹ کے انانیت بھری ہو؟ کیا فائدہ ان معاملات کا؟ اہل بیت یاد رکھے، خدا کی قسم ہم اہل بیت کے محتاج ہیں. اہل بیت ہمارے ذرہ برابر محتاج نہیں ہیں. یہ اگر ہم سے جو چھوٹی چھوٹی سی خدمتیں ہو جاتی ہیں، عزاداروں کی جوتیاں ہم صاف کر دیتے ہیں، عزاداروں کے قدموں کی دھول ہم صاف کر دیتے ہیں، یہ تو خداوند متعال کا گھر پہ جا کے سجدہ شکر بجا لائیں کہ ہمارے مولا نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارے مولا نے ہمیں توفیق دی. وَإِلَّا خدمتیں کرنے والوں کی کمی ان کے پاس نہیں ہے. ایک کربلا میں ظاہری طور پہ ہم 2 جھاڑو لگا دیتے ہیں، فوٹو کھینچ کے مولا کے حرم میں خدمت کا شرف حاصل ہوا، خدمت کا موقع ملا. اما اگر تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں تو تم پاگل ہو جاؤ گے. اتنے ملائکہ حسین کی قبر کا طواف کر رہے ہیں، تم پاگل ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے. مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے 4,000 ملک عند قبر الحسین شعث و خبر. کہ تم کیا سمجھتے ہو تم ہی حسین پہ رونے والے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم ہی مولا کو پوسا دینے والے ہو؟ 4,000 ملک، 4,000 ملائکہ صرف امام حسین کی قبر کے پاس ہیں، جن کی حالت یہ ہے شعف و خبر، ان کے کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، ان کے عمامے کھلے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یبکون علی الحسین الی یوم القیامہ، قیامت تک اپنے مولا ابا عبداللہ الحسین پہ گریہ و زاری کرتے ہیں، روتے ہیں. اہل بیت ہمارے رونے کے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر روتے ہیں تو اپنی بخششوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی بقا کے لیے، یقین جانے اپنی بقا کے لیے ہم روتے ہیں. ہم اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بقا کے لیے. محرم کے مہینے میں ہم سے کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں سے محرم کے مہینے میں کہا جاتا ہے بچوں پانی پیو اور حسین کی پیاس کو یاد کرو. جب بھی پانی پیو حسین کو یاد کرو. کبھی غور کیا راز کیا ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو. کبھی غور کیا پانی اور امام حسین میں رشتہ کیا ہے؟ کہ پانی پیو حسین کو یاد کرو، پانی پیو حسین کو یاد کرو. رشتہ کیا ہے پانی اور امام حسین میں؟ قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. انسان کے اس کیریکٹر میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بدن اور ایک ہے روح. ایک بدن اور ایک ہے روح. جملہ کیا ہے؟ جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو، ذکر حسین کرو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بدن بھی ہر چیز میں شمار ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہمارا بدن زندہ رہتا ہے. لہٰذا خدا نے کیا فرمایا؟ پانی پیو اور حسین کا ذکر کرو. یعنی پانی پیو تاکہ تمہارا یہ بدن سلامت رہے، اور ذکر حسین کرو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے. یہ رشتہ ہے پانی اور امام حسین میں، رشتہ ہے. پانی تمہارے بدن کو حیات دیتا ہے، ذکر ابا عبداللہ الحسین ہماری روح کو جلا بخشتا ہے. ہم محتاج ہیں امام حسین کے. اہل بیت کسی کے محتاج نہیں ہیں. نجاشی کو جب امیر المؤمنین نے بھگا دیا کہ جاؤ ہمیں تم جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، نجاشی پتہ ہے کس کے پاس گئے؟ اب جو علی سے دور ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟
کہاں جاتا ہے؟ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ایک ہی راستہ ہے، علی کے سوا کہیں بچ نہیں سکتے علی سے۔ قبر میں جائیں گے علی ملیں گے، حشر میں جائیں گے علی ملیں گے، صراط پہ پہنچیں گے وہاں پہ بھی علی ملیں گے، جنت کے دروازے پہ علی ملیں گے، ہر جگہ علی علی علی۔ علی سے اگر بچنا ہی ہے تمہیں تو صرف ایک جگہ ہے جہاں علی تمہیں نہیں ملیں گے، وہ ہے جہنم۔ جاؤ۔ اور جس نے علی کے علامہ امینی صاحب، دیکھیں مرحوم کا جملہ یاد آ گیا، مرحوم کی بڑی خدمتیں ہیں ایام عزا فاطمیہ کے حوالے سے۔ علامہ یہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الحسین امینی، بڑی خدمتیں۔ ان کا ایک جملہ بڑا زبردست کہ دنیا کے جتنے عقل مند تھے، ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ تھے، عقل مند باشعور مائنڈڈ لوگ تھے، کہ دنیا کے جتنے عقل مند تھے ان سب نے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ جتنے عقل مند تھے ان سب نے علی کو پکڑ لیا، علی کے دامن کو تھام لیا۔ اور کہ دنیا کے جتنے بے وقوف تھے ان سب نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی اور کے پاس چلے گئے۔ کہ جتنے بے وقوف تھے، کہ علی کا دامن صرف عقل مند، آپ سمجھ جائیں جتنے بھی علی والے ہیں اور جتنے علی کے دامن سے متمسک ہیں سارے باشعور اور ہوش مند اور عقل مند ہیں، جو علی کے دروازے پہ روٹیاں کھا رہے ہیں، علی کے دروازے کا نمک کھا رہے ہیں۔ یہ صاحب نجاشی بھاگے، علی کے دروازے کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اجالے کو چھوڑو گے اندھیرے میں جاؤ گے، سچ کو چھوڑو گے تو جھوٹ میں جاؤ گے۔ انہوں نے علی کے دروازے کو چھوڑا تو کہاں گئے؟ امیر شام کے دروازے پہ۔ اچھا یہ بھی جانتے حقیقت کیا ہے؟ اس میں بھی بڑے راز، بڑے علمی گفتگویں ہیں جو فی الحال میں معذور ہوں، وہ گفتگویں اور وہ دروازے کھولنے کے حوالے سے۔ بس ایک جملہ بیان کرتا چلوں، ربط مصائب۔ یہ امیر شام کے دروازے پہ گئے اور جانے کے بعد پتہ ہے معاویہ سے کیا کہا؟ امیر شام کی طرف خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد کہا، اے امیر شام یاد رکھو میں علی کی عدالت چھوڑ کر تیرے ظلم کے سائے میں آ گیا ہوں۔ یہ جملہ ہے، علی کی عدالت چھوڑ کر تیرے ظلم کے سائے میں آیا ہوں۔ ہمیں علی جیسی عدالت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر دنیا علی کی عدالت چاہتی ہے تو علی کے آخری فرزند کے ظہور کی دعا کرے۔ دنیا عدالت کی محتاج ہے، اس دنیا کو عدالت کی ضرورت ہے، اور وہ عدالت ہمیں کب نصیب ہوگی؟ جب ہمارے آخری امام کا ظہور ہوگا، تب عدالت نصیب ہوگی، تب حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، تب جبرائیل نعرہ لگائیں گے ظہر الحق، حق ظاہر ہو چکا اور باطل مٹ چکا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تب وہ نعرہ لگے گا۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس امام کا انتظار کریں۔ پتہ ہے امام زمانہ کا انتظار اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا جب کرتے ہیں تو ایک تصور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جب بھی ہم اپنے مولا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک تصور ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ مولا آئیں گے اور ہمیں ہماری شہزادی صدیقہ کبریٰ کی قبر کا نشان بتلائیں گے۔ ایک تصور آتا ہی نہیں آتا ہے، آتا ہی نہیں آتا ہے۔ ابھی جناب سیدہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا گیا، ابھی بدلہ نہیں لیا گیا۔ میں بھی حال میں بنگلور کی مجلس میں بیان کر رہا تھا، جناب صدیقہ کبریٰ کی عجیب مظلومیت ہے، عجیب مظلومیت ہے۔ پتہ ہے جناب صدیقہ کبریٰ کی مظلومیت کیا ہے؟ ایک تو جناب صدیقہ کبریٰ کو بڑی بے دردی سے مارا گیا، گھر میں آگ لگائی گئی، دروازہ جلایا گیا، پہلو شکستہ کیا گیا۔ ایک مظلومیت تو یہ، دوسری مظلومیت جناب سیدہ کی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اتنی مظلوم بیوی کہ جس کے قاتل کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ یہ جناب سیدہ کی مظلومیت ہے۔ تیسری مظلومیت جناب سیدہ کی، تیسری مظلومیت یہ ہے کہ زندگی میں تو چین ملا ہی نہیں، یہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس سے مرنے کے بعد بھی چین نصیب نہ ہوا۔
اجرکم علی الزہرا سے مرنے کے بعد چین نصیب نہ ہوا. جناب صدیقہ کبریٰ کی نوحے آپ نے سنے جناب صدیقہ کے؟ ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. ارے بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے ظلم ڈھائے گئے، اگر دن میں ڈھائے جاتے تو وہ دن راتوں میں بدل جاتے. میں کہوں گا میری شہزادی ارے کیسے ظلم ڈھائے گئے. آج اپنی شہزادی فرمائے ارے وہ دروازہ جس دروازے پہ ملک الموت جب آتا تھا دق الباب کرتا تھا، اجازت مانگتا تھا، لیکن ہائے فاطمہ کی مظلومیت، بعد رسول اسی دروازے پہ باغیان مدینہ آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے. اجرکم علی الزہرا اسی دروازے کو جلانے کے لیے آ گئے. ارے دروازے کو دق الباب کیا گیا، آواز آئی ارے لائنوں تمہیں نہیں پتا اس گھر میں فضہ رہتی ہے، علی رہتے ہیں، اس گھر میں صدیقہ کبریٰ رہتی ہے. لیکن ظالموں نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کی. تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ لعین آگے بڑھے، دروازے کے پاس لکڑیاں اکٹھا کی، اب جیسے ہی وہ لکڑیوں میں آگ لگائی اور دروازہ جلنے لگا، رسول کا دل سلگنے لگا. ارے رسول پریشان ہے، ملائکہ میں کوہرام برپا ہے. ارے پارے رسول کو مارا جا رہا ہے، ارے اس دروازے کو جلایا جا رہا ہے جس دروازے پر رسول سلامی پیش کیا کرتے تھے. اب جیسے یہ آگ بڑھنے لگی، جب اس آگ نے دروازے کو اپنی چپیٹ میں لیا، اب جیسے ہی دروازہ جل گیا، ایک لائی آگے بڑھا، دروازے پہ لات ماری، ارے جلتا ہوا دروازہ صدیقہ پہ گرا. ارے آواز آئی ارے فضہ مجھے سنبھالو، ارے میرا پہلو شکستہ. آخری جملہ ارے فضہ مجھے سنبھالو، ارے میرا پہلو شکستہ ہو گیا. ارے فضہ ذرا قریب آؤ، ارے فضہ مجھے لگ رہا ہے میرا بیٹا محسن ارے اپنی ماں کے شکم میں دفن ہو گیا. اللہ کے محترم مسافر جملہ فضہ فرماتی ہے کہ جب یہ دروازہ جناب صدیقہ پہ گرایا گیا، کہ دنیا میں فضہ سے جب یہ دروازہ گرایا گیا، میں نے دیکھا دروازے میں بڑی بڑی کیلیں ہوا کرتی تھی، روئے سے ہوا کرتی تھی. میں روایت پرانی نام کے سے ایک اشارہ جو کہ جیسے یہ دروازہ گرا، عجب نہیں صرف جناب صدیقہ کی پسینوں کے چٹکنے کی آوازیں نہیں، بلکہ جناب صدیقہ کے شکم سے خون نمودار ہوا. صدیقہ زمین پہ گری اور صرف ایک آواز، خبردار کوئی علی کے نالے لائے. ارے میں کہوں گا شہزادی علی کی اتنی فکر، لیکن علی کو معلوم نہ ہوا
کہ صدیقہ کا یہ حال ہے. علی کون؟ علی شجاع. آپ کو پتہ نا کون علی بہادر؟ بس ایک جملہ روایتوں کا جملہ ہے کہ جب امیر المؤمنین کو علی کون شجاع، علی کون بہادر، کہ جس نے ہر جنگ میں استقامت کا مظاہرہ کیا، جس نے کبھی کسی ڈر کے سامنے ہار نہیں مانگی. روایتوں کے جملے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی خبر شہادت مسجد میں علی کو ملی، اب جیسے ہی حسن حسین نے بتایا کہ بابا اماں دنیا سے چلی گئی، روایتوں کے الفاظ ہے علی نے جیسے یہ سنا فغشی علیہ، علی نے کے بل مسجد میں گرے، غشتاری ہوا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی امانت آپ کو واپس نہ کر سکا. ارے جب آپ نے دیا تھا صحیح و سالم تھی، لیکن اب جب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں پہلو شکستہ ہے، درد کیا. لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام زمانے کے ناصرین و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. پروردگار ہم میں جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مقروض ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکیں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ایران، عراق، شام و سوریہ کی حفاظت فرما. پروردگار مراجعین اعظام کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما. ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. مل جل کے امام زمانے کی سلامتی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن